السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں حفظہ بطول آپ کو لرننگ قرآن ود حفظہ میں ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب قرآن پاک کے ساتھ ہم تھوڑی سی اسلامی باتوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ کس طرح؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سب سے پہلے وہ ہے بنیادی عقائد۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، بنیادی عقائد۔ اب بنیادی عقائد کیا ہوتے ہیں؟ اسلام نے بنیادی عقائد کس کے بارے میں کہا ہے، کیا ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ اب اس میں ہے سوال، سب سے پہلا سوال ہے عقیدہ کے لغوی معنی لکھیں۔ اب عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں اور اصطلاحی مفہوم واضح کریں۔ اب عقیدہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس دیا ہوا ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کے لغوی معنی ہے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ کیا اسٹوڈنٹس معنی ہے؟ عقیدہ کے لغوی معنی ہے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اب اصطلاحی مفہوم میں آ جاتے ہیں۔ اب اصطلاحی مفہوم میں اسٹوڈنٹس کہا گیا ہے کہ اصطلاحی مفہوم عقیدے کا یہ ہے کہ انسان کے اٹل نظریات، پختہ خیالات، انسان کے اٹل نظریات اور پختہ خیالات جن پر وہ مضبوطی سے قائم ہو۔ ایسے نظریات جو پختہ ہوں، اٹل ہوں، جن پر وہ مضبوطی سے قائم ہو، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کسی صورت میں بھی بدلنے پر آمادہ نہ ہو۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اب عقیدے اور اس کے عمل کی مثال۔ اب عقیدے اور اس کے عمل کی مثال ہم کس طرح دیں گے؟ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کس طرح کی ہے؟ عقیدے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ اب عقیدہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ ہو گیا بیج، ٹھیک ہے، اور عمل کسے کہتے ہیں؟ اس بیج سے اگنے والا پودا۔ ظاہر ہے پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ جو خصوصیات بیج میں موجود تھیں، اگنے والے پودے میں بھی وہی خصوصیات پائی جائیں گی۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا، انبیاء کرام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس کی اصلاح سے کیا؟ اب نبی کریم اور تمام انبیاء کرام نے، نبیوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس اصلاح سے کیا؟ حضرت آدم سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ کس سے کیا؟ عقائد کی اصلاح سے کیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح پر زور دیا؟ ہمارے پیارے نبی نے مکہ میں جب پیغام پہنچایا رسالت کا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا کہ سب کو عقائد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ عقائد ہوتے کیا ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے نام تحریر کریں۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلا عقائد عقیدہ توحید، دوسرا ہے عقیدہ رسالت، تیسرا ہے ملائکہ پر ایمان، چوتھا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، عقیدہ آخرت پر ایمان۔ یہ 5 عقائد ہیں جن پہ نبی کریم نے زور دیا۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، عقیدہ آخرت پر ایمان۔ آخری کوسچن ہے ہمارا، اسلامی عقائد کا قرآن مجید کی کون سی آیت میں ذکر آیا ہے؟ آیت اور ترجمہ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب عقائد کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی عقائد کا قرآن مجید کی کون سی آیت میں ذکر ہے، وہ آیت بھی بتائیں اور ترجمہ بھی بتائیں۔ اب سورۃ البقرہ آیت 171 میں اسلامی عقائد کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ یہ یہاں پر ہمارے پاس سورت دی گئی ہے، آیت دی گئی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 171، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اگلا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا توحید۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک ایک عقائد کے بارے میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو عقائد کی تمام معلومات واضح ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ آن لائن پڑھنے کے لیے قرآن پاک نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔